اور میرے مولا نے کہا کہ دیکھو خدا کی قسم اگر بعد پیغمبر امت اور یہ انسانیت علی کی ولایت پر مجتمع ہو جاتی، متفق ہو جاتی، تو تمہارے لیے آسمان سے نعمتیں برستی، تمہارے لیے یہ دنیا ایسی ہو جاتی جیسے جنت کہ جس چیز کی چاہو گے تمنا کرو گے تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ کہا اگر متفق ہو جاتے علی کی ولایت پر تو کوئی پریشانی نہ رہتی، کوئی مشکل نہ رہتی، اس لیے کہ جب مشکل کشا بیٹھا ہوا ہے تو پھر مشکل کیا ہے، پھر پریشانی کیا ہے؟ تو کہا یہ ہے ولایت، اس لیے ضروری قرار دیا، اور اس لیے ہم نے چونکہ پیغمبر کا حکم تھا تو ہر وارث رسول نے اس بات کو واجب جانا کہ پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ہمیں ولایت علی کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر معصوم نے یہ طے کیا کہ ہمیں ولایت علی کی حفاظت کرنی ہے، چاہے اس کے لیے ہماری گردنیں کٹ جائیں، چاہے اس کے لیے ہمارا گھر لٹ جائے۔ تو اب ایسی مستحکم دلیل دے رہا ہوں خدا کی قسم کہ جب بحر المصائب، بہت بڑی مصائب کی کتاب، اس سے روایت پڑھ رہا ہوں، کہا کہ جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا قید خانے کے بعد، دوبارہ آئے ہیں قبر حسین پر، تو کہتے ہیں کہ زین العابدین نے دیکھا، علی ابن الحسین نے دیکھا کہ قبر حسین کے نزدیک ایک نوجوان ایک شخص بیٹھا ہے، اور وہ شخص وہ ہے کہ جو عصر عاشور تک یزیدی فوج کا سپاہی تھا اور جو قاتلان حسین میں سے تھا، وہ بیٹھا ہے قبر حسین پر۔ اور جیسے ہی علی ابن حسین کو اس نے دیکھا دوڑتا ہوا گیا، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، رونے لگا۔ تو سید سجاد نے کہا کہ تو یزیدی فوج میں تھا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو آج قبر حسین پر بیٹھا ہے مجاور بن کے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا 11 محرم کو جب آپ لوگوں کو قید کر کے لے جایا گیا، 11 محرم کو جب آپ لوگوں کو قید کر کے یہاں سے لے جایا گیا تو میں رک گیا پیچھے تاکہ میں وہ ساز و سامان سمیٹ سکوں، وہ تمام چیزیں اکٹھا کر سکوں کہ جو لوگ چھوڑ گئے، جو سپاہی چھوڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ ایسے میں، وہ شخص کہتا ہے کہ ایسے میں علی ابن الحسین سے کہتا ہے کہ مولا ایسے میں شام ہو گئی، مغرب ہو گئی۔ کہنے لگا کہ مغرب جب ہوئی تو میں نے ایک سمت سے اذان کی آواز سنی، اور آواز جب آ رہی تھی تو وہ وہاں سے جو آواز آ رہی تھی تو اس میں یہ گواہی آ رہی تھی، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، قرآن اذان کی آواز، اقرار ولایت۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ سوچا، اب یہ یزیدی فوج کا سپاہی کہہ رہا، کس سے کہہ رہا ہے؟ معصوم سے کہہ رہا، چوتھے معصوم سے کہہ رہا کہ میں نے یہ سوچا کہ ہم نے تو کربلا برپا ہی اس لیے کی تھی تاکہ نعرہ علی ولی اللہ کو ختم کر دیا جائے، اور آج جب کربلا بھی ہو گئی اور قیدی قید ہو کے چلے بھی گئے پھر بھی آواز گونج رہی ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو کہتا ہے کہ میں اس آواز کا تعاقب کرتا ہوا چلا تو مجھے ایک نشیب میں لاش نظر آئی کہ جس لاش کے جسم پر سر نہیں تھا، اور وہ لاش آپ کے بابا حسین ابن علی کی لاش تھی کہ جب مغرب کا وقت آیا تو اس لاش سے آواز آ رہی تھی اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ ہے حسین کی قربانی، یہ ہے کربلا کا مقصد کہ دیکھو اشہد ان علی ولی اللہ باقی رہے، اعلان ولایت علی مستحکم رہے، چاہے ہماری گردن تن سے جدا ہو جائے، چاہے ہمارا سر نیزے پر بلند ہو جائے۔ یہ ہے کربلا، اور ہر معصوم نے اس بات کو اپنے لیے واجب قرار دیا کہ ولایت پر پوری دنیا، پوری زندگی کو کاٹ دینا ہے تاکہ حرف ولایت پر حرف نہ آئے، لفظ ولایت پر حرف نہ آئے۔ تو اب زین العابدین کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ ہمیں تعارف کراتے ہوئے جانا ہے، ہمیں اپنی معرفت دیتے ہوئے جانا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ زین العابدین کے پیر میں بیڑیاں پڑی تھیں، ہاتھ میں توق، ہاتھ میں زنجیریں تھیں، اور گلے میں توق خاردار تھا، اور پاؤں پر رہنا تھے، پاؤں میں نالین نہیں تھے میرے مولا کے، سر پر امامہ نہیں تھا۔ ارے کیسے سر پر امامہ آ جاتا؟ جس بچے کا باپ، جس نوجوان کا باپ اس کے سامنے شہید کر دیا گیا ہو تو یتیم کے سر پر دستار کیسے آ سکتی ہے؟ تو میرا مولا اس عالم میں جکڑا ہوا جیسے کسی شیر کو جکڑا ہوا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ بازاروں سے جب گزارا گیا اور بازار کوفہ میں میرا مولا داخل ہوا تو ایک شخص آگے بڑھا اور زین العابدین کے قریب آیا اور کہا خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم کو ذلیل کیا،
خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم کو شکست دو چار کیا۔ ایک مرتبہ زین العابدین نے گردن اٹھائی اور اس شخص سے پوچھا بھائی کیا تو ہمیں جانتا ہے؟ کہا بس میں اتنا جانتا ہوں کہ تم حاکم کے خارجی ہو، حاکم کے باغی ہو، اور میں کچھ نہیں جانتا۔ تو زین العابدین نے کہا بھائی کیا تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اس شخص نے کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ تو زین العابدین نے کہا بھائی کیا تو نے قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا ہاں میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اس شخص نے رک کے زین العابدین سے پوچھا مگر تمہارا اے قیدی تمہارا ان آیتوں سے کیا واسطہ؟ تو علی عبد الحسین نے کہا بھائی وہ اہل بیت ہم ہی تو ہیں، وہ اقربائے رسول ہم ہی تو ہیں، وہ اہل بیت ہم ہی تو ہیں۔ اس طرح تعارف کراتا ہوا میرا مولا دربار کوفہ، بازار شام اور دربار شام تک پہنچا۔ لیکن چونکہ معصوم ہے اور معصوم کی ایک ذمہ داری بڑی یہ ہوتی ہے کہ معصوم ہی معصوم کو دفن کرے، معصوم ہی معصوم کو کفن دے۔ تو زین العابدین کو معلوم ہے کہ ابھی 2 دن تو ہوئے ہیں کہ باپ کو بے گور و کفن چھوڑ کے کربلا سے اور ابھی بازار کوفہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ زین العابدین کو معلوم ہے کہ معصوم کو دفنانا بھی ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں قبیلہ بنی اسد کے لوگ کہ ہم 12 محرم کو جب برآمد ہوئے اپنے اپنے علاقوں سے تو ہم نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں جا بجا لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کہیں 18 برس والے کا لاشا پڑا ہے، کہیں 9 10 برس کے اون محمد کی لاش پڑی ہے، کہیں قاسم کی پامال لاش پڑی ہے، اور فرات پر عباس کے دستے بریدہ والی لاش پڑی ہے۔ قبیلہ بنی اسد کہتے ہیں کہ ہم رونے لگے، ہم چلانے لگے، ہم گریہ کرنے لگے کہ ایسے میں ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک نور ساتے ہوا، ایک نورانی ہستی ہمیں آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے چاروں طرف کچھ اور لوگ بھی تھے، وہ ہستی جیسے ہی قریب آ رہی تھی ویسے نور بڑھتا جا رہا تھا۔ قبیلہ بنی اسد کہتے ہیں کہ ہم جب آگے بڑھے تو ہم نے جانا کہ یہ ہمارا چوتھا امام زین العابدین ہے جو کربلا کے میدان میں آ رہا ہے۔ معجزے سے زین العابدین، معجزے سے زین العابدین بازار کوفہ سے معجزے سے کربلا کے میدان میں آئے، اس لیے کہ باپ کو دفن بھی کرنا تھا، چچا کو دفن بھی کرنا تھا، تمام اعزاء و اقربا کو دفن بھی کرنا تھا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں ہم اپنے مولا کے قدموں پہ گر گئے، ہم نے اپنے مولا کے ہاتھ چومے اور تعزیت دی، ایک مجلس برپا ہوئی، بہت گریہ ہونے لگا، میرا مولا بھی بہت رویا۔ تو اب میرے مولا نے کہا اے قبیلہ بنی اسد ہماری مدد کرو، یہاں کچھ قبریں کھود دو، یہاں کچھ ہمارے ساتھ مل کے قبریں کھود دو تاکہ ہم اپنے شہداء کو دفن کر دیں۔ تو اب قبریں کھدنا شروع ہوئی، کہیں زہیر ابن قین دفن ہوئے، کہیں حبیب ابن مظاہر دفن ہوئے، کہیں مسلم ابن اوسجہ دفن ہوئے، کہیں ہلال ابن نافع دفن ہوئے، کہیں عابس دفن ہوئے، اور کہیں اون و محمد دفن ہوئے، کہیں قاسم کو دفن کیا گیا، کہیں علی اکبر کی لاش کو دفن کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب سب قبریں کھد گئیں، جب حسین کی لاش کو بھی دفن کر دیا گیا، جب سب قبریں تیار ہو گئیں اور جب سب دفن ہو گئے، تو ایک مرتبہ زین العابدین نے قبیلہ بنی اسد سے کہا اے قبیلے والو ابھی ایک قبر اور بننا ہے، وہ قبر یہاں نہیں بننا، وہ قبر فرات کے کنارے بننا ہے، وہ قبر میرے چچا عباس کی قبر ہے جو فرات کے کنارے بنے گی۔ بنی اسد کے لوگوں نے قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا مولا آگے بڑھا اور اپنے جوان چچا کی لاش کو اٹھایا اور قبر میں اتارا۔ جب قبر میں اتارا تو زین العابدین نے کہا اے قبیلے والو ذرا دور ہٹ جاؤ، ذرا یہاں سے آگے بڑھ جاؤ، ذرا یہاں سے آگے بڑھ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ گئے اور ہم نے دیکھا کہ علی ابن الحسین اپنے چچا کی قبر میں اتر گئے، جہاں قبر کو اپنے چچا کو دفنایا تھا اسی قبر میں اتر گئے، اور کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہمارا مولا قبر سے باہر ہی نہیں آیا۔